میں 2005 میں جو ہے بطور طالب علم ہی جو ہے وہ آیا تھا کہ پکے لاہوری ہو اب وہ اندھیرا ہو وہ چانن ہوئے پاویں نیرا ہوئے پتہ نہیں لگ رہا. وہ پتہ نہیں. جی میرا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے جو ہے وہ رہا تھا. مخالفین ہوتے ہیں ان کو پھینٹی بھی کافی لگاتے ہیں خصوصاً پنجاب یونیورسٹی میں. تو آپ نے بھی کبھی وہ اینٹی جمعیت والوں کو پھینٹی ادھر لگائی تھی؟ آپ کو سویڈن آنے کا خیال کیسے آیا؟ کہ جڑے لاہور پیرے وہ ایتھے بھی پیرے. بہرحال پاکستان کی نسبت آزادی جو ہے وہ زیادہ ہے. یہاں جو تعلیم تھی وہ پاکستان سے بھی سستی تھی. اس میں جو ہے وہ جاب جو ہے وہ آفر ہوئی. آپ کی پسند کی شادی ہوئی یا زبردستی کی شادی؟ سویڈن میں اب رہتے ہوئے آپ کو 20 سال ہو گئے ہیں. اس دوران آپ نے مختلف جابز ظاہر لیے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے پچھلے سالوں میں. خواتین و حضرات، اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے. آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے چینل پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں آپ لوگوں کی ملاقات ان لوگوں سے کرواتے ہیں جو لوگ سویڈن آئے، یہاں آنے کے بعد انہوں نے یہاں پہ محنت کی، اس سوسائٹی میں اپنا مقام بنایا، اور ان کی جو زندگی ہے وہ آنے والے بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہو سکتی ہے. اس میں وہ کس طرح سے آ کے یہاں پہ انہوں نے سٹڈیز کی یا جابز، امیگریشن کے مراحل سے گزرے. تو آج میرے ساتھ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جناب میاں عاقب صاحب. یہ 20 سال پہلے سویڈن میں آئے تھے اور آج یہاں سویڈن میں ان تمام مراحل سے گزرے ہیں. وہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ جاب کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، سٹیزن شپ کے جو مسائل تھے، اس کے علاوہ سویڈن میں 20 سال رہتے ہوئے انہیں کون کون سے چیلنجز درپیش ہوئے، اور آج وہ ایک غیر ملکی سفارت خانے میں بہت اچھے عہدے پہ فائز ہیں. یہ سارا سفر ہم دیکھیں گے اور کچھ ان کے ساتھ ہم ہلکی پھلکی گفتگو بھی کریں گے. مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ انداز گفتگو آپ لوگوں کو پسند آئے گا. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. جی بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا ایک سلسلہ ہے یہاں اس چینل پہ کہ میں ان لوگوں سے ملاقات کرواتا ہوں جنہوں نے پورے محنت سے مقام بنایا. اس میں مزدور بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں، عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں، پروفیشنل بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو سویڈن میں آئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں 2005 میں جو ہے بطور طالب علم ہی جو ہے وہ آیا تھا. ساؤتھ کی طرف ایک یونیورسٹی ہے بلیکنگ، اس میں ادھر سے میں نے ماسٹرز کیا سسٹینیبل پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جی. اور 2007 تک میں وہاں رہا. اس کے بعد اسٹاک ہوم موو ہوا. اچھا، پاکستان آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ پاکستان میں میرا تعلق لاہور کے ایک علمی اور مذہبی فیملی سے ہے. جی. اور صدیوں سے اسی شہر کے ہم پکے لاہوری ہو. اچھا، صدیوں سے جو ہے وہ ادھر کے ہی ہیں. لاہوری ہے. لاہور ہے. جو ہے وہ وہیں میری ابتدائی تعلیم بھی ہے. میرے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں وہیں کے ہیں. اچھا، یہاں پہ اب سویڈن دیکھیں 20 سال ہو گیا، یہاں پہ اب سردیوں میں اندھیرے ہیں، برف ہے، اور لائف اس طرح سے نہیں. ایک لاہوری کا دل کس طرح لگا اسٹاک ہوم؟ دل جو ہے وہ بس سمجھیں کہ یہ ڈیپینڈز اپ ٹو یو ایکچولی کہ آپ پہ ہے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ اس کو مولڈ کرتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو، زندگی کو، وقت کو، اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں. تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کر سکوں. جی. اور جب آپ یوٹیلائز کرتے ہیں پھر ظاہر مصروفیت جو ہے بڑھ جاتی ہے. تو پھر اب وہ اندھیرا ہو وہ چانن ہوئے پاویں نیرا ہوئے پتہ نہیں لگ رہا. وہ پتہ نہیں. اچھا، پاکستان میں آپ نے کیا تعلیم حاصل کی تھی یہاں سویڈن آنے سے پہلے؟ جی پاکستان میں ایک تو وہی اسکول، کالج، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ٹیکنالوجی ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا، لائبریری انفارمیشن سائنس میں ماسٹرز کیا، اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا. یہ ریگولر پنجاب یونیورسٹی سے کیے. پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری میں پرائیویٹ طور پہ جو ہے وہ. اچھا، تو آپ زمانہ طالب علمی میں طلبہ سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے ہوں گے. جی. تو کس جماعت کے ساتھ وابستہ رہے ہیں؟ جی میرا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے جو ہے وہ رہا تقریباً 91 سے 2001 تک کا، یعنی کہ میٹرک سے آنورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک جو ہے 10 سال. تو اس میں جو ہے وہ لاہور جمعیت میں جو ہے وہ ذمہ داری رہی، پھر جو ہے وہ جامعہ پنجاب میں.
تو جامعہ پنجاب میں آپ ظاہر جمعیت بڑے اسلامی پروگرامز کرواتی ہے، درس قرآن بھی اور اسلامی فکر بھی، اور ساتھ سنا ہے کہ جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو پھینٹی بھی کافی لگاتے ہیں، خصوصاً پنجاب یونیورسٹی میں. تو آپ نے بھی کبھی اینٹی جمعیت والوں کو پھینٹی ادھر لگائی تھی؟ جی نہیں، میرا اصل میں مزاج جو ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا، لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% سچ ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ 100% غلط ہے. ان کچھ نہ کچھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پرجوش ہوتے ہیں، جواں ہوتے ہیں، جواں جذبے ہوتے ہیں، تو پھر مخالف آپ کو برا لگتا ہی لگتا ہے. اچھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہاں بھی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس یونینز ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس اس میں حصہ لیتے ہیں. پاکستان میں بھی اسٹوڈنٹس یونینز ہوتی ہیں، طلبہ سیاست ہے، میں خود بھی اس میں رہا ہوں. وہاں پہ جو ہم ہڑتالیں اور باقی جو کچھ کرتے ہیں، اور ان یونیورسٹی، آپ یہاں بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ہمارے ان اسٹوڈنٹس یونین تنظیموں کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے؟ بالکل جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، لیکن یہاں پہ اور اس میں سسٹم کا بہت زیادہ فرق ہے. وہاں پہ جو طلبہ یونین جو بین ہوئی وہ 89 میں بین جو ہے وہ ہوئی، اور اس کے بعد اس کا کوئی پراپر الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوا. تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس نے اپنی بنیادوں پہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ نہیں، کیا. وہاں تو جو سیاسی جو اسٹوڈنٹس تنظیمیں وہ موسٹلی سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ ایکسٹینشنز ہیں. یہاں سویڈن میں حالانکہ تمام سیاسی جماعتوں کے یوتھ ونگز ہیں، لیکن تعلیمی اداروں میں وہ ایکٹیو نہیں ہیں. تعلیمی اداروں میں جو یونینز کے الیکشن ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف تعلیم اور اس کے فروغ کے حوالے سے ہے. اور آپ یہاں اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے، کسی ایک دن بھی ہڑتال نہیں ہوئی ہوگی. لیکن پنجاب یونیورسٹی میں آپ کو یاد ہوگا بہت دن ہوں گے جب ہمارا بھی یونیورسٹی میں نعرہ ہوتا تھا نو ٹیسٹ نو کلاس بائیکاٹ. یہاں بائیکاٹ دیکھا آپ نے؟ جی یہاں پہ تو نہیں دیکھا، لیکن میں اسی طرف جو ہے وہ آ رہا تھا کہ جب جو ہے وہ ایک پراپر پلیٹ فارم جو ہے وہ نہیں دیا جاتا اسٹوڈنٹس کو، جو کہ میں نے کہا کہ 89 میں جو بین جو ہے وہ ہوا، اس کے بعد اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہوئے. اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کو اپنے مفادات کے لیے بھی جو ہے وہ یوز کرتی ہیں. اسٹوڈنٹس کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پلیٹ فارمز جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ جہاں اور بہت سی جو ہیں وہ چیزیں ہیں وہاں پہ یہ بہرحال ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹی اور اسٹوڈنٹس کا مل جل کے جو ہے وہ جو نظام چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا آئیڈیل سچویشن نہیں ہے پاکستان میں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں جو عمل دخل ہے وہ اتنا کوئی آئیڈیلائز. چلیں آتے ہیں ہم سویڈن کی جانب. آپ 2005 میں سویڈن میں آئے. آپ کو سویڈن آنے کا خیال کیسے آیا؟ سویڈن میں جو ہے وہ کوئی بہت پلان کر کے جو ہے وہ نہیں آیا تھا. اصل میں اپنے ایک دوست کی ہیلپ کر رہا تھا ایڈمیشن کے سلسلے میں، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ بھی ساتھ جو ہے وہ آئیں. تو میرا شوق ویسے بھی کچھ پڑھنے کا تھا، اور یہ بھی تھا کہ چلیں باہر سے بھی کچھ جو ہے وہ کیا جائے. تو میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایڈمیشن اپلائی کیا، تو میرا ویزا لگ گیا ان کا رہ گیا. لیکن اس زمانے میں تو ویزے دھڑا دھڑ لگتے تھے. اسلام آباد سے ویزا مل جاتا تھا، اور کوئی فیس بھی نہیں تھی. آپ مفت آپ نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی. آئیڈیل دور تھا وہ. یہ میں پاکستان سے سستا یہاں پہ پڑھا ہوں. پاکستان سے سستی تعلیم پاکستان اس دور میں پاکستان سے سستا جو ہے وہ یہاں پڑھا ہوں. اور آپ کے تو بلیکنگ میں تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہوتی تھی اس دور میں. اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ آئی، لیکن ظاہر ہے 2011 میں پھر جب جو ہے فیسیں لگیں تو پھر آہستہ آہستہ. اچھا، آپ کو پہلا دن یاد ہے جب آپ سویڈن آئے تھے؟ جی بالکل، مجھے پہلا دن تھوڑا سا ذرا ریکال کریں اس میموری کو، کیسا لگا تھا؟ وہ سوے فلائی کے نام سے ایک ایئر لائن چلی تھی 4 ماہ جو ہے، تو اس کی میں نے ٹکٹ جو ہے وہ 1 وے ٹکٹ جو ہے وہ لی تھی 28,500 کی. لاہور سے ڈائریکٹ اسکافستہ ایئرپورٹ پہ 21 اگست 2005. ایئرپورٹ پہ کوئی آیا لینے آپ کو؟ نہیں، ایئرپورٹ پہ تو نہیں کوئی آیا، لیکن یہاں پہ میرے جو ہیں وہ ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے ٹی سنٹرالن سے جو ہے پک کیا تھا. اچھا. 2 راتیں میں اسٹاک ہوم میں رہا، تو پھر اس کے بعد میں آگے بلیکنگ. اچھا، آپ کا ایک ظاہر دینی مذہبی رجحان بھی ہے. اب یورپ میں یہاں گرمیوں میں آئے ہوں گے، اگست میں تقریباً کلاسز لگتی ہیں. یورپ میں یہاں کی جو چکا چوند سوسائٹی دیکھی، کیا آپ کے پہ اثرات مرتب ہوئے؟ کیا آپ نے سوچا؟
وہ یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈس کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جڑے لاہور پیڑے وہ اتنے بھی پیڑے. نہیں آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ایک مذہبی بندے کے لیے یہ ملک اچھا نہیں ہے, یہاں نہیں ہم رہ سکتے؟ جہاں پہ میں مذہبی کہتا ہوں وہ وہاں پہ مراد وہ ٹریڈیشنل مذہبی فیملی جو ہے وہ نہیں ہے کہ جب مذہب کا نام آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے بڑے اسٹرکٹ اور جو ہے. میری فیملی میں الحمدللہ انہوں نے مذہب کو بطور جاب کے یا بطور پروفیشن کے اڈاپٹ نہیں کیا, بطور علم کے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا, جس کی وجہ سے فکر میں اور رائے دینے میں اور ریئیکٹ کرنے میں بڑا فرق جو ہے وہ مجھے نظر آتا ہے. اپنے جتنے بھی میں دیکھتا ہوں میرے فیملی میں بے شمار اساتذہ ہیں, علماء ہیں جی, تو لیکن کسی کا بھی پروفیشن نہیں ہے. لیکن آپ کو یہاں پہ کیا چیزیں جو ہے وہ جب بندہ فرسٹ ٹائم آتا ہے تو ظاہر ہے اس کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس وقت اس کی فیلنگز ہوتی ہیں, کیسا لگا آپ کو اس میں جو فیلنگز آئی کہ بہرحال پاکستان کی نسبت آزادی جو ہے وہ زیادہ ہے, آپ کچھ بھی کرنا چاہیں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ شروع سے ہی جو ہے وہ ذہن میں تھا کہ تعمیری کاموں کی طرف جو ہے وہ جایا جائے, اس لیے بلیکنگے میں بھی رہتے ہوئے اسٹوڈینٹس کو جو ہے وہ اکٹھا جو ہے وہ کرنا, کوئی نیکی کی دعوت دینا, کچھ چھوٹے موٹے درس قرآن ارینج کرنا, کچھ جو ہے وہ گیمز جو ہے کرنا, تو اسی کی طرف جو ہے. تو ماسٹرز آپ نے کب کمپلیٹ کیا؟ میں نے 2007 میں. تو دوران طالب علمی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو تعلیم تھی وہ پاکستان سے بھی سستی تھی, تو کیا آپ ساتھ کو پارٹ ٹائم جاب کرتے تھے یا آپ کے لیے وہ فنڈز انف تھے جو گھر سے ملتے تھے؟ اس میں یہ تھا کہ میں تقریباً یہ ریکلام ٹائپ جو وہ اخبارات جو گھروں میں, تو وہ تقریباً میں 4 دن جو ہے وہ کرتا تھا ڈیورنگ دا اسٹڈیز, تو اس میں جو ہے وہ مور دین انف تھا, کیونکہ اس میں مجھے صرف رہائش کا پیسہ جو ہے وہ دینا پڑتا تھا اور کھانے کے پیسے اور ایسے وہ بس کارڈ. باقی اب میں بھی پاکستان یونیورسٹی لائف رہا ہوں ہاسٹلز میں, اور یہاں کے ہاسٹلز میں یہاں تو آپ کو سارا کام خود کرنا پڑتا ہے, کھانا بھی بنانا پڑتا ہے, صفائی بھی کرنا پڑتی ہے, تو کیسا لگا کہ آپ کو سارے کام خود کرنے پڑ رہے ہیں؟ نہیں اس میں اور کھانے پکانے میں مہارت حاصل ہوئی ہوگی؟ جی مجھے جو ہے وہ یہ ٹریننگ گھر سے پہلے سے ہی مل چکی تھی. اصل میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, تو جب میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ ہوش سنبھالی تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ جو ہیں وہ بڑھاپے میں تھی, تو میں ان کے ساتھ کچن میں بھی کام کرتا تھا, گھر کے کاموں میں بھی جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرتا تھا, تو اس لیے میں جب یہاں پہ آیا تو مجھے وہ پریشانی نہیں ہوئی کہ مجھے کچھ بنانا نہیں آتا یا کرنا نہیں آتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس سویڈن آنا چاہتے ہیں وہ کم از کم کھانا پکانا سیکھ لیں, کیونکہ یہاں آپ نے خود ہی پکانا ہے, کپڑے خود ہی دھونے ہیں, سارے کام خود ہی کرنے ہیں. اچھا, جب آپ نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا تو آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ واپس پاکستان جائیں گے یا آپ یہاں رہیں گے؟ اس وقت کیا سوچ تھی؟ اس وقت یہ تھا کہ میں پاکستان جو ہے وہ واپس گیا بھی, لیکن پھر جو ہے وہ کوئی سبجیکٹ بالکل نیا تھا, سسٹینیبلٹی اور پھر پلاننگ اس سے ریلیٹڈ, تو مجھے ادھر جو ہے وہ کوئی ایز سچ جو ہے وہ جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ نہ جو ہے وہ مل سکیں. پھر جو ہے وہ مجھے یہاں پہ برٹش ایک کمپنی تھی, غالباً اب تو بند ہو چکی, پرانی بات ہے, ایم ای گروپ کے نام سے, اس میں جو ہے وہ جاب جو ہے وہ آفر ہوئی, تو پھر میں اس وقت آپ یہیں تھے جب آپ نے اپلائی کیا؟ جی میں یہیں تھا, لیکن جب مجھے آفر آئی تو پھر میں واپس. اچھا, تھوڑا سا پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں دھڑا دھڑ یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں, ہر ضلع میں یونیورسٹی ہے, اتنے زیادہ وہاں سے گریجویٹس فارغ ہو رہے ہیں, ایم فل پی ایچ ڈی, انڈسٹری ہے نہیں, ریسرچ ہے نہیں, وہ لوگ کیا کریں گے, کیا مستقبل دیکھتے ہیں ان کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پلاننگ کی کمی ہے, کہ آپ کے پاس پاکستان ون آف دا کنٹری کے جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, بہت زیادہ نوجوان نسل جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اس کو صحیح طریقے پہ جو ہے وہ پلان کیا جائے, اور ایجوکیشن اور انڈسٹری اس کا صحیح جو ہے وہ اگر میچ جو ہے وہ کیا جائے تو جاب اپرچونٹیز انڈسٹری کے مطابق, مارکیٹ کے مطابق اور ریسرچ اورینٹڈ جو ہیں وہ چیزیں ہوں تو ہی جو ہے ادروائز تو ہم بے روزگار گریجویٹس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں, اور ہمارے لوگ بیچارے کشتیوں پہ بیٹھ کے یورپ آنے میں, آج بھی ہم نے افسوسناک واقعہ سنا, اتنے لوگ اپنی جان سے گئے. اچھا, پھر آپ نے یعنی 2007 کے بعد آپ کی جاب شروع ہو گئی, اور آپ کی شادی کب ہوئی؟
میری شادی 2007 میں ہی جو ہے وہ ہوئی. یہ آپ کی پسند کی شادی ہوئی یا زبردستی کی شادی؟ یہ جو ہے میں زبردستی تو جو ہے وہ نہیں کہوں گا، ظاہر ہے جو والدین کی جو ہے وہ پسند ہو، وہ ارینج میرج جس کو جو ہے وہ کہتے ہیں، تو زبردستی تو جو ہے اس کو نہیں. تو اس کے بعد آپ کی وائف کب آئی سویڈن؟ میری وائف اصل میں اس وقت پاکستان میں پڑھ رہی تھیں، ڈاکٹر ہیں وہ، اور وہ اس وقت میڈیکل کے تیسرے سال میں تھے. اچھا. تو وہ پھر ان کو کمپلیٹ کرتے کچھ جو ہے وہ ٹائم لگا، تو 2009 میں جو ہے وہ یہاں پہ جو. اچھا، سویڈن میں اب رہتے ہوئے آپ کو 20 سال ہو گئے ہیں. اس دوران آپ نے مختلف جابز ظاہر لیے ہوں گے. تو آپ سے انٹرویو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اسٹوڈنٹس کے طور پہ سویڈن میں اس وقت پڑھ رہے ہیں، مستقبل میں آئیں گے، یا لوگ ویسے بھی جو آنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے بتائیے گا کہ یہاں پہ جاب حاصل کرنے کے لیے کیا اہم چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. جی، اس میں جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے پچھلے سالوں میں، وہ یہ ہے کہ ہم کوئی سکل سیکھنے میں ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں پاکستان سے، چاہے جو ہے وہ آ رہے ہوں یا کہیں. ایک تو ہم سکل جو ہے وہ نہیں سیکھنا چاہتے. دوسرا جو بہت زیادہ ہم جس میں سستی کرتے ہیں، وہ لوکل لینگویج جو ہے وہ اس پہ صحیح گرپ جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت کمپیٹنٹ لوگ بھی جو ہیں ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ آپ کا تجربہ ہونا چاہیے، اور یہاں اگر سویڈن ہے تو سویڈش لینگویج آنی چاہیے، تو دوران ریفرنس آپ کے ہوں. جی، دوران اسٹڈیز جو ہیں وہ یونیورسٹیز بھی لینگویج آفر کرتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ان کلاسز میں بھی جو ہے وہ جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو بول چال جو ہے وہ آئے، تاکہ آپ مارکیٹ میں جا کے کچھ جو ہے وہ خود سے بات چیت جو ہے وہ کر سکیں. اور کوئی جو ہے وہ آپ کے پاس اگر ہنر بھی ساتھ ہے، ایک جنرل جو ہے وہ ڈگری ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کے بیک پہ کوئی ہنر بھی موجود ہے، تو یہ بہت ہی اچھی بات. اچھا، آپ ایک غیر ملکی پس منظر کے آدمی کو، آپ پاکستانی یا مسلم ہیں، آپ یہاں امیگرینٹ ہیں، جاب لینے میں کیا ہرڈلز زیادہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی جگہ پہ آپ کو ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑا آپ کے ساتھ، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، ایز اے امیگرینٹ، تعصب کا مظاہرہ ہوا؟ دیکھیں، جو یہ ہے نا ڈسکریمنیشن یا تعصب، یہ کسی نہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں ہر بندے میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ ہوتا ہے. قوموں میں بھی ہوتا ہے، یہ پاکستانی قوم کے اندر بھی جو ہے وہ ہے. کیا جو ہے وہ پاکستان میں جو ایک کرسچن ہے جو بر صفائی کر رہا ہے، آپ اس کو اپنے برابر بٹھاتے ہیں؟ پاکستان میں نہیں بٹھاتے. کیا آپ جو ہے وہ جس کپ میں چائے پی رہے ہیں اسی کپ میں اس کو چائے پیش کرتے ہیں؟ نہیں کر رہے. تو یہ بھی تو ڈسکریمنیشن ہے. اچھا، اپنی سرزمین پہ ہمیں یہ ڈسکریمنیشن نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم باہر آتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ تھوڑا سا ہوتا ہے، ہمیں وہ ڈسکریمنیشن. اچھا، ذاتی طور پہ چلے، یہ تو براڈلی پرسنلی 20 سال آپ کو ہو گیا سویڈن میں رہتے، ذاتی طور پہ آپ کو کسی جگہ پہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہو؟ میں سمجھتا ہوں بہت کم. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2009 کے شروع میں ہی مجھے جو ہے وہ ایمبیسی میں جو ہے وہ جاب مل گئی. تو وہ ظاہر ہے ہمارے وہ بیک گراؤنڈس کو بھی جانتے ہیں، کلچر بھی ملتا جلتا ہے. تو وہاں جاب پہ کسی حد تک تھوڑی بہت ہوتی ہے، کیونکہ دوسری قوم کا کچھ جو ہے وہ فرق آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ. لیکن یہ آپ نے کہا کہ جنرلی ہر جگہ ہوتا ہے. ویسے اوور آل آپ کو 20 سال ہو گئے رہتے، آپ سویڈن کو کیسا ملک سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دی بیسٹ کنٹری ہے رہنے کے لیے، سسٹم بہترین ہے، اپرچونٹیز ہیں. آپ کا جو حق ہے وہ آپ سے کوئی زبردستی چھین نہیں سکتا. عدالتیں آزاد ہیں. آپ جو ہے وہ اگر آپ میں پوٹینشیل ہے تو آپ جو ہے اپنا رستہ بنا سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ یہ ملک کسی بھی طور پہ کمتر ہے. آپ کے پاس سب بھی، آپ سویڈش سٹیزن ہیں، تو آپ کے رائٹس بھی ایسے ہیں جیسے ایک عام سویڈ کے جو صدیوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ جی بالکل. وہ فرق ہے آپ کے ان کے رائٹس میں؟ میں کوئی فرق محسوس جو ہے وہ نہیں کرتا. ظاہری بات ہے کہ ایک خاص کلچرل بیک گراؤنڈ سے جب آپ آتے ہیں، ایک خاص ایتھنک بیک گراؤنڈ سے آپ آتے ہیں، آپ کی سوچ بھی مختلف ہوتی ہے. آپ کے کچھ ہرڈلز بھی آپ کو جو ہیں وہ آتی ہیں، اس میں ظاہر ہے حلال حرام کے بھی جو ہیں وہ چیزیں ہیں. تو یہ فرق تو ظاہر رہے گا. اچھا، حلال حرام کے حوالے سے بتتے ہیں، بینگ اے مسلم سویڈش سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کو کوئی مسائل ہیں؟
نہیں مجھے تو ذاتی طور پہ تو کوئی ایسا مسئلہ فیل نہیں ہوا جو آپ سمجھے کہ ایز اے مسلمان میرے لیے اس سوسائٹی میں رہنا مشکل ہے، نہیں مجھے بطور مجھے یہاں سے کہیں چلے جانا چاہیے، بطور مسلمان کے مجھے جو ہے وہ کوئی محسوس نہیں ہوا کہ مجھے کوئی حلال حرام یا کا مسئلہ ہے. خواتین کو مسائل ہوں؟ میرے علم کے مطابق تو جو ہے یا میری جو آبزرویشن ہے اس میں خواتین کو بھی نہیں. ہمارے خواتین جو ہیں وہ اگر پردہ کرنا چاہیں اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ نہ کرنا چاہے تو بھی جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حلال چیزیں آپ، اور سویڈش لوگ اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آپ، اور وہ جو صحیح جو چیز ہے وہ آپ کو بتاتے تو ہیں. لوگ بچوں کے حوالے سے بھی تھوڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ یورپ ہے، یہ اوپن ماحول ہے، یہاں سب ایسی چیزیں ہیں، بچوں کی ہم کیا صحیح یہاں پہ اسلامی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ کی آبزرویشن ہے؟ اس میں دیکھیں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ہم کلچر اور مذہب کو مکس کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو میرا کلچر ہے وہ مذہب وہ ہے، میرا مذہب وہ ہے. میرا مذہب ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. مذہب بڑا کلیئر جو ہے وہ اصول دیتا ہے، یا جزیات کی بات نہیں کرتا، اصول دیتا ہے. اس میں لباس کے اصول ہیں، لباس ڈیفائن نہیں کرتا. اس میں کھانے پینے کے اصول ہیں، کھانا ڈیفائن نہیں کرتا. یعنی اصول تو اس لحاظ سے یعنی آپ نہیں سمجھتے کو کچھ، میرا نہیں خیال کہ بلکہ بعض ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ بچوں کو چونکہ جھوٹ نہیں بولا جاتا، وعدہ خلافی نہیں ہوتی، انسانوں کا احترام ہوتا ہے، تو یہاں پہ بچوں کو شروع سے وہ زیادہ بہتر ویلیوز سیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سم ادر سوسائٹیز. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کانفیڈنس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، ان کا والدین کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان میں. ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں بچے بہت سی چھپاتے ہیں، اور اس میں ایک سوسائٹی کا پریشر بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ایک مذہب کا پریشر بھی جو ہے، اور اس کو ہم کلچر کے اس میں اور مذہب کے وہ اس میں لپیٹ کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دی بیسٹ. اچھا، یہ آپ کی باقی ایکٹیویٹیز بھی ہیں یہاں، آپ سویڈش جو اسلامک سرکل ہے اس کے آپ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور باقی سماجی اور سیاسی ایکٹیویٹیز بھی آپ کرتے ہیں. خیر اس سے ہم ایک الگ بھی آپ سے ہم گفتگو کریں گے اسپیسیفکلی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی اگر ایکٹیویٹی کرنا چاہیں اس کے لیے آپ کو پرابلمس نہیں ہیں؟ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہو، میں سمجھتا ہوں وہ اگر انڈر دا لا ہے، اس میں آپ کوئی نفرت نہیں سکھا رہے، اس میں آپ کوئی ملک کے خلاف بات نہیں کر رہے، اس میں آپ کوئی لوکل کسٹمز پہ کوئی تنقید اس طرح جو ہے نہیں کر رہے، کسی کو پریشان نہیں کر رہے، تو جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پریشانی کی بات. اچھا، کرنٹ افیئرس پہ آ جاتے ہیں. آج کل یہ میں نے کافی ولاگز بنائے، آپ بھی نیوز دیکھ رہے ہیں. سویڈن کی امیگریشن بہت چینج ہوئی ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے. ایکچولی پچھلی گورنمنٹ نہیں چینج کر دی تھی، لیکن یہ اس کا تسلسل ہے. اب یہ جو نیشنلٹی کے لیے کہہ رہے جی اتنا عرصہ زیادہ انتظار کرنا پڑے گا، اس کا زبان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، سوسائٹی کے حوالے سے لوگوں کو علم ہونا چاہیے، اور معاشی طور پہ خود کفیل ہوں، کرائمز میں تعلق نہ ہو. اب کیا سمجھتے ہیں ان تجاویز کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کیا جو ہے برائی ہے. یہ جو ملک ہے اور کوئی بھی ملک ہو، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو سکیور کرنے کے لیے، اس کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے سوسائٹی کو گائیڈ لائنز دے. تو اگر جو ہے وہ سویڈش گورنمنٹ یا سویڈش پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گائیڈ لائنز ہوں گی، اور وہ آپ کے مذہب کے ساتھ بھی نہیں ٹکرا رہی، وہ زبردستی تو نہیں آپ کو کہہ رہے کہ نہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، یہاں سے حج پہ نہیں جا سکتے، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا تو وہ جو گائیڈ لائنز ہیں وہ انڈر دا لا جو ہیں وہ ہیں، اور وہ آپ کے مذہب کے ساتھ جو ہے وہ کہیں بھی ٹکرا نہیں رہی. تو اس میں تو جب یہ آپ کا ملک ہے، آپ سویڈش سٹیزن ہیں، لوگ یہاں آتے ہیں، کچھ عرصے بعد سٹیزن بن جاتے ہیں، تو ظاہر ان کو بھی اس معاشرے میں وہ رول پلے کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے اپنے ملکوں کی جماعتیں ہیں، سیاسی بھی اچھا یا مذہبی بھی کہہ لیں یا سماجی بھی کہہ لیں، لیکن جو لوکل پالیٹکس ہے یا لوکل سیاست ہے اس میں ہمارے لوگ اتنا حصہ نہیں لیتے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پہ تو یہاں رہتے ہیں، روحانی طور پہ ہم اپنے علاقوں میں رہتے ہیں. لوگوں کو یہ پتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، وہاں آج کیا ہیڈ لائن تھی، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ سویڈن میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ پتا ہے پرائم منسٹر نے کون سا جو ہے وہ، یا چیف منسٹر نے کون سے کپڑے پہنے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک میجر ایشو پہ گورنمنٹ نے کیا سٹانس یہاں پہ ہے، کیا جو ہے کہا ہے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ روحانی طور پہ بھی ان کو یہیں جو ہے وہ یہ میں نے آپ کو پتا کہ اس چینل کے ذریعے میں نے یہ ٹرینڈ چینج کرنے کی کوشش کی ہے. میرے سارے ولاگز
سویڈن کے بارے میں ہوتے ہیں, سویڈن کی انفارمیشن, یہاں کیا ہو رہا ہے. اور اسی وجہ کہ میرا خیال شاید یہ اردو ہندی میں ایسا واحد چینل ہوگا جو برے صغیر کے تمام لوگ اسے دیکھتے ہیں. اور ابھی میری جو کتاب آئی ہے وطن ثانی, وہ بھی میری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو یہی کہا جائے کہ اس کو اپنا وطن ہی سمجھا جائے. ایک مطلب پھر آپ کی جو اچیومنٹس اور جابز کے حوالے سے کرتے ہیں, آپ نے اس دوران مختلف سارے جابز کی ہوں گی. ابھی اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس وقت ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں یو اے ایمبیسی میں, کانسلیٹ اور اٹیسٹیشن. یعنی یہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس, دبئی ابو ظبی, جی اچھا, ان کی ایمبیسی میں آپ جی اسٹاک ہوم میں جاب کر رہے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ میں جنوری 2009 سے آن ورڈ جو ہے وہ 16-17 سال ہو گئے ماشاء اللہ. میرا خیال یہ پاکستانیوں میں شاید میری اطلاع کے مطابق آپ واحد پاکستانی ہوں گے جو کسی دوسرے ملک کی ایمبیسی میں ایک اچھی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے کافی خوشی کی بات ہے, اور ہم دعا گوئیں کہ آپ مزید اس میں آگے بڑھیں. تو یہ کیسا ایکسپیرینس آپ کو لگا؟ یہ بہت اچھا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے. ایک تو آپ جو ہے وہ کسی فارنر کے ساتھ جب جاب کرتے ہیں تو وہ صرف جاب نہیں ہوتی, آپ کو بہت کچھ اور بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ اس قوم کی نفسیات سے بھی واقف جو ہے وہ ہوتے ہیں, ان کے رسم و رواج سے بھی واقف ہوتے ہیں, اور ان کی عادات سے بھی واقف ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان پچھلے سالوں میں بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہے, بہت کچھ دیکھنے کو جو ہے وہ ملا ہے. ایک عام جو تاثر ہے ایمبیسی کے متعلق وہ یہ ہے کہ ایمبیسی نام ہے صرف ویزا ایشو. ایمبیسی کا یہ بہت معمولی پورشن ہے. آپ ویزا سیکشن جو ہے نا اس میں کسی ایک بندے کو 10 دن کی ٹریننگ دے کے بٹھائیں, وہ لیکن ہمارے لیے تو ویزا سیکشن ہی سب سے بڑا ہے. سویڈش ایمبیسی نے اسلام آباد میں کونسلر سروس بند کی ہوئی ہے. میرے ہر بلاگ کے نیچے یہی کوسچن ہوتا ہے کب کھلے گا, اور لوگوں کو ایتھوپیا اور تھائی لینڈ جانا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں ویزا سیکشن معمولی سا کام نہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام پبلک کا ڈائریکٹ کنسرن جو ہے ویزا کے ساتھ ہے, اس وجہ سے ملکوں کے تعلقات جو ہیں اس میں جو اہم جو چیز ہے کسی بھی ایمبیسی میں, وہ ایک تو دو چیزیں ہیں. ایک تو پولیٹیکل انفلوئنس اس ملک میں جو ہے, انٹرنیشنل کوآپریشن جو ہے وہ حاصل کرنا, ہمدردی اس ملک کی حاصل کرنا اپنے لیے. مختلف فورمز ہیں جیسے یو این او ہے, اور ٹریڈ. یہ جو ہے وہ 3 اہم شعبے ہیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے میڈیا پہ نظر رکھنا, پولیٹیشینز کی سٹیٹمنٹس پہ نظر رکھنا, ملک کی جو اکانومی ہے وہ کس طرف جو ہے وہ جا رہی ہے اس پہ نظر رکھنا, اس کے مطابق فیصلے کرنا, رپورٹس بنانا, اپنے ملک بھیجنا, اس کے مطابق جو ہے. اچھا, یہ جو یو اے ای کی ایمبیسی یہاں پہ ہے, یہ اپنے جو ان کے ظاہر اتنے زیادہ سٹیزنز یہاں نہیں ہوں گے, لیکن اگر ان کے سٹیزنز ہوں تو آپ کی ایمبیسی کی ان کو ضرورت پڑے سروسز کی کسی طرح سے, تو کیا طریقہ کار ہے؟ وہ 24 آور ایمبیسی اپنے سٹیزنز کے لیے کھلی ہوئی ہے. 24 آور. اس میں بہت لمیٹڈ شہری ہیں یہاں پہ یو اے ای کے, لیکن وہ جتنے بھی ہیں, میں ظاہر فگر وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا, وہ جتنے بھی ہیں اس میں طالب علم بھی ہیں, کچھ بزنس مین بھی ہیں, بہت لمیٹڈ ہیں, لیکن وہ 24 آور جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے, کسی بھی مسئلے کے لیے. اچھا, کسی بھی مسئلے کے لیے جو ہے وہ 24 آور ایمبیسی جو ہے, کیونکہ ایمبیسی جو ہے یہ اصل میں یو اے ای ہے, ملک ہے. اسی طرح جو پاکستانی لاء بھی ہے یہ کہ اگر آپ پاکستانی ایمبیسی کے اندر چلے جائیں آپ کو باہر نہیں کوئی نکال سکتا, کیونکہ آپ پاکستان کے اندر ہیں. ہاں, مطلب اگر کسی آدمی کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو وہ ایمبیسی کے اندر چلا جائے, بیگ رکھ کے کہے میں تو آ گیا, اس کو میں نہیں جا رہا, اس کو نکال نہیں سکتے. ہاں سر, انٹرنیشنل لاء ہے, ایگزیکٹلی ایمبیسی آپ کا ملک ہے. بالکل, وہ آپ کا تو صحیح ہے. تو یہاں پہ ظاہر ہے فرسٹ پریورٹی ظاہر ہے ان کے اپنے سٹیزنز ہیں. کسی سٹیزن کو کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے تو پھر وہ اس کے لیے ایک اسپیشل نمبر ہے, وہ اس پہ کال کرتا ہے, تو عملہ جو ہے وہ اس کی ہیلپ کے لیے جو ہے. آپ کا یہ انٹرویو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, پاکستان میں بھی, باقی ملکوں میں بھی, سویڈن میں بھی بہت سے نوجوان ہیں, ظاہر ان کے بھی خواب ہیں. آپ بھی ایک نوجوان کے طور پہ آئے تھے, اور دن بدن اب حالات بہت بدلے ہیں. جو 2005 میں سویڈن تھا اب 2024 میں وہ نہیں رہا. اسٹوڈنٹس کے لیے فی ہو گئی, کونسلر سروس ہماری بند ہو گئی, ایون جو لوگ فی جمع بھی کرواتے ہیں ان کی ریجیکشن ہو جاتی ہے کہ آپ کی اسٹڈی کی انٹینشن نہیں ہے. کیا مشورے دینا چاہیں گے آپ ان کو؟
میں اس میں تو مشرع ظاہر ہے کہ پاکستان میں لوگ پریشان ہیں، اس وہاں پولیٹیکل جو سچویشن ہے، اکنامکلی جو ڈیزاسٹرز ہیں، ان کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے ادھر سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک پرامن ہے، یہاں پہ جو ہے وہ آیا جائے. تو لیکن بات پھر وہی ہے کہ وہ یہ سوچ کے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ہنر جو ہے وہ اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہاں آ کے لینگویج جو ہے وہ اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں تو جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ بہتر ہے. باقی اسکل جابس کی یہاں پہ زیادہ مارکیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ایک پیٹرن پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، یہ میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ جب آپ ایک ٹریک پہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا ویزا بھی ہو جاتا ہے، نیشنلٹی بھی ہو جاتی ہے، تو آپ اکیڈیمکس سے کہیں دور جو ہے وہ پھر نکل جاتے ہیں. آپ واپس اس طرف جو ہے وہ نہیں آتے، تعلیم کی طرف واپس آئیں. یہ بڑا اچھا اپنی جو ہے وہ مثال دیتا ہوں کہ عرصے سے میں نیشنل ہوں، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ واپس جو ہے وہ یونیورسٹی جایا جائے، کچھ پڑھا جائے. میں نے اپنے ایمبیسڈر صاحب سے بات کی، ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہتے ہو، تو میں نے کہا مجھے تھوڑی سی رخصت جو ہے وہ دی جائے، تھوڑی سی چھٹی دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اپنا کام پورا کر لیا کریں، تو بس ٹھیک ہے، کر لیں جو بھی کرنا ہے. تو میں نے اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں ایڈمیشن جو ہے وہ لے لیا. ایڈمیشن لے لیا اور ریگولر جو ہے انفارمیشن سیکیورٹی میں، جس کو سائبر سیکیورٹی اس میں ایڈمیشن جو ہے وہ لے لیا. تو اب میرا کورس ورک الحمدللہ مکمل ہو گیا. تو تھیسز یہ 20 جنوری سے آنورڈ زبردست. دیکھیں جی کہ مطلب جاب بھی کر رہے ہیں فل ٹائم، لیکن انہوں نے جیسے کہا کہ جو ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں ماسٹرز ڈگری یا دیگر، ان کو چاہیے کہ مشکل وقت ضرور آتا ہے، کچھ عرصے کے لیے آپ کو جاب بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن آپ اپنی اس سٹڈیز کے ساتھ جڑے رہیں، جی پروفیشن کی طرف واپس آئیں. کیونکہ سسٹم دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے، آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے وہ فیس کی. میں جن کے پاس پرماننٹ ویزا یا نیشنل، تو اس سہولت سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ملک ہمیں یہ سہولت نہیں دے رہا. تو یہ ملک جہاں پہ ہم آئے ہیں اور اب یہ ہمارا ملک ہے، اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہے وہ مہاجر ہی رہیں گے ہم یا نہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری اگلی نسل نے یہیں پہ رہنا ہے. یہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ جو ہے وہ آگے. بہت اچھی سوچ. تو جو ہے وہ ایڈمیشن لیں جس شعبے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو بڑھنے کے مزید چانسز جو ہیں وہ ہیں، اور آپ کا کچھ اس میں انٹرسٹ بھی ہے، تو ضرور جو ہے وہ کریں. اور بلکہ آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اگر وہ 2 سال ماسٹرز کر رہے ہیں تو دوران تعلیم یونیورسٹیز جو ہیں ان کو سویڈش لینگویج کے کورسز آفر کرتی ہے، وہ ساتھ پڑھتے جائیں، کچھ سویڈش لوگوں سے رابطہ رکھیں تاکہ تھوڑی زبان کی پریکٹس ہو جائے، جاب آسان ہو جاتا ہے. اچھا، آپ سویڈن کو بڑا پسند کیا، آپ کہتے ہیں جی بڑا اچھا ملک ہے رہنے کے لیے، آپ خوش ہیں یہاں پہ، لیکن ہر معاشرے ہر ملک میں کچھ منفی پہلو بھی ہوتے ہیں. سویڈن کی کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں؟ پھیکے کھانے یعنی کہ باہر سے جب جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کہیں آؤٹ ڈور بیٹھے ہیں، جیسے جو ہے وہ یہ جگہ ہے، اچھا تو ظاہر ہے وہ ہمارا ایک خاص جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. بعض دفعہ موسم جو ہے وہ زیادہ سخت ہو جائے تو وہ ظاہر ہے اثر ڈالتا ہے آپ کے مزاج پہ بھی، اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے اس طرح. اور لوگ جو ہے یہاں کے باشندے نیٹو جو ہے، اٹ ڈیپینڈس کہ آپ ان کے ساتھ کس طرح کی جو ہے وہ کنورسیشن کر رہے ہیں. آپ پہلے تو سوسائٹی کو تھوڑا سا سمجھیں، ان کی تھوڑی سی عادات کو جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ ٹوٹلی ایک اور طرح کی سوسائٹی ہے. پاکستان میں آپ آگے بڑھ کے کسی کے بچے کو جو ہے پیار کرتے ہیں، آگے بڑھ کے اس کو گودیز بھی دے دیتے ہیں، ٹافی گولی بھی دے دیتے ہیں، پیسے بھی دے دیتے ہیں، اور اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ سوسائٹیوں سے مختلف ہے. آپ کسی کے بچے کو جو ہے بلائیں گے وہ برا محسوس کرے گا، آپ کسی کو ایسے ہی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں دے سکتے. تو اگر جو ہے وہ تھوڑے سے رسم و رواج کو جو ہے وہ سمجھ جائیں، مزاج کو سمجھ، اسی لیے غالباً یہ سوچتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ پالیسی جو ہے وہ لاگو کر رہے ہیں کہ ایک تو رسم و رواج کا وہ ٹیسٹ ہوگا، اور دوسرا لینگویج کا جو ہے وہ. یعنی آپ کو کوئی سوسائٹی سے، لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے؟ مجھے ذاتی طور پہ تو سوسائٹی سے کوئی شکایت نہیں ہے. پھر وہی ہے کہ آپ کس بندے سے کس طرح. مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے، غالباً اس وقت اسٹوڈنٹ بھی تھا، تو میں نے انڈوں کی ٹوکری شاپ پر میں پکڑی تھی. تو میں بس اسٹاپ پہ بیٹھا تھا، تو ایک بہت بوڑھی اماں جو ہیں وہ بیٹھی تھیں.
تو وہ بار بار جو ہیں وہ دیکھ رہی تھی ادھر ادھر، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ بہت تنہا سی ہیں. تو میں نے ہی بات جو ہے شروع کی. میں نے کہا آج تو موسم جو ہے وہ کافی سخت ہے. تو کہتی ہاں بہت. کہتی کیا لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا انڈے. میں نے اسی سے پوچھا، میں نے کہا میں انڈے تو لے جا رہا ہوں، کوئی ریسیپی بتاؤ مجھے. تو بس وہ پھر جو ہے وہ باتیں شروع ہو گئی. باتیں شروع ہو گئی. تو اٹ ڈپینڈس. یہ بہت اچھا آپ نے بتایا. اچھا ابھی ہم انٹرویو کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں. ان 20 سالوں میں یا جب آپ شروع میں آئے، کوئی ایسے جیسے آپ نے بھی یہ واقعہ سنایا، کچھ اور ایسے بھی کوئی عجیب غریب قسم کے واقعات ہوئے ہوں گے، تو ان میں سے کوئی ایسا خاص واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جو ہے وہ اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے آپ کو سوسائٹی کا اس طرح پتہ نہیں ہوتا شروع میں، اور آپ کو سسٹم کا بھی نہیں پتہ ہوتا. شروع میں جب میں آیا تو ظاہر ہے کچھ جرسیاں اور جیکٹیں بھی بندے کے پاس ہوتی ہیں. تو وہ میرے پاس وول کی بڑی اچھی 2-3 جرسیاں تھیں. تو وہ میں جب سردی تھوڑی سی شروع ہوئی تو پہنتا تھا. تو اب جو ہے میں نے کہا کہ ان کو اکٹھا دھوؤں گا. کلر تقریباً ملتے تھے. تو وہ میں نے اس میں دھونے کے لیے ڈالی. بعد میں اس کو ڈرائر میں ڈالا تو وہ کوئی 5 سال کے بچے کی بن گئی. یعنی کہ وہ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. کھانے پینے کے اعتبار سے بھی آپ کو چیزوں کا اس طرح جو ہے وہ پتہ بعض دفعہ نہیں چلتا. تو گائیڈ لائنز جو ہیں وہ اگر لے لیں. بہت شکریہ میاں صاحب. مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو جناب میاں عاقب صاحب سے ہونے والی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اس کا اظہار آپ اپنے کمنٹ صورت میں کر سکتے ہیں، اور ان سے ایک اور ہم نشست کریں گے خصوصی طور پہ ان کی جو دینی اور سماجی اور باقی سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے ہم پوچھیں گے، خصوصاً یہاں پہ جو بچے ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے، یا باقی جو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں امیگرینٹس کو، مسلمانوں کو، تو وہ ایک الگ نشست ہم ضرور کریں گے. لیکن آج کی اس انٹرویو کے حوالے سے آپ ضرور بتائیے گا. کتاب آپ کے ذوق مطالعہ کی نظر ہے، معرف سیرت کے نام سے. یہ جناب میاں صاحب کی جانب سے جناب یہ کتاب جو ہے وہ تحفہ دی جا رہی ہے. بہت شکریہ جی. معرف سیرت اور کتاب کا تحفہ سب سے بہترین ہوتا ہے. یہ میرے بھتیجے ہیں، اور کتاب جب مارکیٹ میں آئی تو چند ماہ بعد ہی وہ اس دنیا سے بھی جو ہے وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ماشاءاللہ اتنی، اور یہ ان کے نا سگنیچر کے ساتھ ہے اندر، ماشاءاللہ آتھر کے سگنیچر کے ساتھ. ماشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل آسان کرے. کتاب سے بہترین اور کوئی تحفہ ہوتا نہیں، اور واقعی ہمیں اس کتاب بینی کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور میاں صاحب سے اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. تو میاں صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. بہت تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.